يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے گھر کے دیدار کے لیے قبول فرمایا ہے. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں قبول فرمایا ہے. یہ اللہ کا ہی ہم پر احسان ہے کہ وہ اللہ ہمیں اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے بلا رہا ہے. تو اس بات پر سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں. اور ہم بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، جہاں سے دین اسلام کا نشو و نما ہوا ہے، جہاں نبی اور صحابہ کرام کے مقبرے ہیں، جہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلن پھرن، جہاں پر ان کی زندگی کے قیمتی اوقات گزرے، اس جگہ اللہ تعالیٰ بلایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر کو بیت اللہ کہا، اور وہ اللہ کا گھر ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بات حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہاں مکے کے اندر نمازوں کا پڑھنا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب. اور وہاں طواف کرنا ہر لمحہ آدمی وہاں ثواب کے اندر ہی رہتا ہے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نیکی کا کام بھی وہاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں عطا کرتا ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ وہاں پر، جیسے ابھی مولانا نے بھی کہا کہ جب پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہی دعا کرنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی دعا یہی ہے کہ جب نگاہ انسان کی بیت اللہ پر پڑے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں زندگی میں جو کچھ دعائیں مانگوں تمام دعاؤں کو قبول کر. یہ بہت ہی مجموعی دعا ہے اور اس دعا کرنے کے لیے بہت سارے علماء نے کہا بھی ہے اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص کر کے وہاں جانے کے بعد میں طواف کے کس طرح سے عمرہ پورا کرنا ہے، تمام باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ٹریننگ میں آئیں گی. تو خاص کر کے وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کو عبادات کا مکلف بنائیں، طواف کرنے کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ. اور وہاں ہم لوگ گئے ہیں عبادت کرنے کے مقصد سے، کوئی ہمارا دوسرا مقصد نہیں ہے. وہاں لوگ عبادتیں کرنے ہی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں، روتے رہتے ہیں. حضرت امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ المنورہ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ زندگی بھر کبھی بھی مدینے کو چھوڑ کر باہر نہیں گئے. اور اس خیال سے کہ کہیں میں باہر چلا جاؤں اور میری موت کسی دوسرے شہر میں آ جائے، یہ مجھے پسند نہیں. صرف ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تھے، اس کے بعد کہیں نہیں. اور اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے کہ وہاں اپنی جو نجاست ہوتی ہے کرنا بھی پسند نہیں کرتے. شہر کے کنارے جا کر کے بیٹھتے، جہاں حدود ختم ہوتا شہر کا، وہاں جا کے پاکی اور وہاں جا کے پاکی صفائی حاصل کر کے آیا، وہاں ضرورت سے فارغ ہو کر کے آیا. اور اتنی محبت تھی کہ کبھی مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں بہت مقدس سرزمین، دنیا کی سب سے بہترین جگہ اور مقدس اور قابل تعریف پاک سرزمین اگر کوئی ہے تو وہ مکہ المکرمہ ہے. تو اس لیے ہم جا رہے ہیں بہت احتیاط. اور وہاں پر گناہوں کا بھی ویسے ہی اجر ملتا ہے. کوئی آدمی وہاں جا کر بھی گناہ کا کام کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، سمجھیے جو ہم یہاں رہ کر کے گناہوں کے کام کرتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، بد نظری ہے، غلط باتیں ہیں یا غلط چیزیں ہیں، غلط سوچ ہے، وسوسے ہیں، یہ چیزیں اگر ہم وہاں جا کر بھی کرتے رہے، لڑائی جھگڑے ہیں کہ اللہ آپ نے جنت کے ٹکڑے میں مجھے بٹھایا ہے، قیامت میں بھی میرا داخلہ جنت میں واجب کر دینا مجھے.
یہ دعا کرے وہاں بیٹھ کر، اللہ سے کہیں اللہ مجھے یہاں بٹھا دیا ہے آپ نے، جنت کے ایک ٹکڑے میں جو بٹھا دیا ہے، قیامت میں بھی جب میں مر جاؤں اور آپ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ مجھے جنت میں داخلہ میرا ضروری کرے۔ یہ دعائیں ہیں اور دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر جائیں تو وہاں درود و سلام، لوگوں کی طرف سے بھی درود و سلام پہنچے کہ فلاں کی طرف سے آپ کی خدمت میں انہوں نے سلام عرض کیا ہے، اور وہاں رہ کر جو آدمی درود و سلام پڑھتا ہے خود اللہ کے رسول علیہ السلام سنتے ہیں، اور یہاں سے ہم جتنا بھی درود پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ وہاں ہیں تو نمازیں پوری نمازیں وہیں پڑھنے کی فکر کریں، اور نمازیں اکثر وہاں پڑھیں اور وقت سے پہلے پہنچیں۔ دیر کر کے اگر پہنچیں گے تو جگہ نہیں ملے گی، بہت تکلیف ہو جاتی ہے، اور وضو وغیرہ اپنے لوٹ سے ہی جہاں روم رہتے ہیں وہیں سے کر جائیں، اور زیادہ تر عبادتوں کے اندر وقت لگتا ہے۔ پھر واپسی جیسے ہو تو ایک نیت یہ کریں کہ واپسی پر ہم لوگ اب اپنے آئندہ کی زندگی کو بدلیں گے، اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ سے ڈر کر اور رسول کی سنتوں پر گزارنے کی فکر کریں گے۔ اس طرح سے کریں گے یقیناً میرے بھائیوں یہ عمرہ بہت ہی ہمارا کامیاب رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے حصے میں لکھیں گے۔ اس لیے سب ساتھی کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے خاص کر کے دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، دعائیں کریں، اور جو عمرے کے اندر فرائض ہیں واجبات ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، جس طرح سے بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی فکر کریں۔ دعا کو اللہ تعالیٰ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ تھوڑے سے مختصر وقت کے اندر بڑی قیمتی اور مفید باتیں آئی ہیں۔ جیسا آپ نے دو چیزیں سنی ابھی کہ وقت کی پابندی کریں اور جلدی جانے کی کوشش کریں۔ حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ ہمارا جو ہوٹل بک ہے وہ شار ابراہیم مسملہ پہ بک ہے، جو چڑک وغیرہ اس طرف نہیں ہے تو ہمیشہ ہم لوگ وہیں ہوٹل بک کرتے ہیں۔ تو وہ ہوٹل ایسا ہے، وہ راستہ آپ نماز سے 10 منٹ پہلے نکلیں گے تو حرم میں جانے دیں گے، اگر آپ نماز کے وقت میں نکلیں گے تو تم کو 2 کلومیٹر چلنا پڑے گا نئے حرم میں بھیجنے۔ اس لیے وقت کی بہت پابندی کرنا ضروری ہے، کیونکہ عبادت کرنے گئے رہتے ہیں، تمہارا کچھ کام نہیں ہے، صرف ہاتھ دھو لینا تمہارا کام ہے، کھلانا، تم کو روم دینا اور تمہارے ساتھ میں 24 گھنٹے رہنا، وہ سب میرا کام ہے۔ تو آپ حضرات کا کام عبادت کرنا ہے، کپڑے وغیرہ دھو کر دینا، وہ سب ہمارا کام ہے، آپ کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے حرم کو جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا، اور نماز چھوڑے تو 1 لاکھ گناہ بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ وہاں پہ وہ روڈ کی خاصیت بول رہا ہوں کہ روڈ پہ نماز پڑھتے ہیں، چلو ہوٹل کے قریب میں روڈ ہے، پوری روڈ کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل میں بھی چاہت پیدا ہوتی ہے یہاں سے پڑھ لے تو نماز ہوتی، بالکل نہیں، وہ حرم کا حصہ نہیں ہے۔ حرم حدود کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے جب 1 لاکھ کی نماز کا ثواب ہے، اس لیے روڈ کے اوپر نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا، جیسے مولانا نے بتایا ریاض الجنہ، یہ ایک ایسی قیمتی جگہ ہے جہاں پہ لوگ روتے ہیں جانے کے لیے۔ ایک مختصر بات بتاتا ہوں، پھر آخری بات ہوگی مفتی صاحب کی۔ ابھی جو گروپ گیا ہوا تھا یہ ٹوٹل 68 ممبرس کا تھا، جس کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، مرد حضرات کم تھے۔ اس بار بھی عورتیں زیادہ ہیں، مرد حضرات کم ہیں، تو خاص کر کے میں عورتوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جو پہلے لائن لگنے کے بعد میں چھوڑ دیتے تھے اندر جانے کے لیے، اب قانون ہے، ایک بار کوڈ سسٹم بنایا گیا، وہ بار کوڈ سسٹم جب تک اپلوڈ نہیں کرتے تب تک اندر جانے نہیں دیتے۔ تو یہ لاسٹ گروپ ہوا تھا جس کے اندر 3 عورتیں بہت سخت بیمار ہو گئی، جو ریاض الجنہ میں نہیں آ سکی، تو ہم لوگ جا کے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت میری بھانجی بھی آئی تھی، وہیں پہ رہتی ہے، تو وہ بھی ایک چلے گئے، اس کے اندر 2 سیٹ بچ گئے۔ اب وہاں پہ انڈونیشیا کی 2 عورتیں روتی بیٹھی ہوئی، میں ان کو رونے کی وجہ پوچھنے کے بعد میں بولے ہم لوگ 4 سال سے آ رہے ہیں، ریاض الجنہ کا نہ پرمٹ مل رہا نہ جانے کی توفیق ہوئی، اور 4تھی مرتبہ ہے، کل ہماری فلائٹ ہے، ہمیں جانا ہے۔ تو بعد میں جو 2 عورتیں بچی ہوئی تھی ان کا ID کارڈ اور کوہنور کی بیگ ان کے گلے میں ڈال کے ہم لوگ اندر بھیج دیے۔ وہ عورتیں اتنی خوش ہو گئی، واپس آنے کے بعد میں یہ اس لیے بول رہا ہوں جگہ کی اہمیت، واپس آنے کے بعد وہ لوگ ہوٹل پہ آ کے شکریہ ادا کر کے ان کے علاقے کی قیمتی چیز تحفہ دے کے چلے گئے۔
یہ اتنی قیمتی جگہ ہے، اور وہاں پہ آپ لوگوں کو موبائل پہ کرنے کی ضرورت نہیں، آلریڈی آپ کا ہمارے کمپنی کی طرف سے پاسپورٹ آ جائے گا اور پوری جماعت کو میں لے جاؤں گا. جب وقت رہے گا جانے کا اس ٹائم میں تیار رہنا. آگے پیچھے ہوا چھوٹ گئے تو جگہ بھی چھوٹ گئی. اللہ جزائے خیر دے. بہت قیمتی باتیں آئی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جو سیکنڈ مرحلہ ہے ٹریننگ کا، اس کے اندر کافی باتیں آئیں گی، ہم وہاں پہ بھی انشاءاللہ غور سے سنیں گے. تو جلسے کی آخری کڑی ہمارے صدر صاحب کا خطاب ہوتا ہے، تو میں علی جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، میں ان کو گفتگو کی اجازت دینے سے پہلے ابھی جن موضوع کا آپ نے بیان سنا حضرت مولانا اسماعیل صاحب کا، یہ ہمارے انڈی شہر کے مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا ریاض صاحب، جن کا بچپنا مدرسے میں گزرا، جوانی تبلیغ میں گزری، اس کے بعد کی عمر پورا مدرسے میں گزری. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی تعلیم کے میدان کے دوران اللہ کے پیارے میں رہے، لڑائی جھگڑے ہیں، گالی گلوچ ہے، یہ بھی اگر ہمارا وہاں جا کر کے یہی سسٹم جاری رہا، سمجھیے جتنا نیکیوں پر زیادہ ثواب ملے گا اتنا ہی گناہوں پر بھی زیادہ وہاں پر وبال اور عذاب ہے. اس کے لیے وہاں جانے کے بعد سب سے زیادہ آدمی کو محتاج، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہر ہمیشہ کعبۃ اللہ پر اترتی رہتی ہیں ہزاروں کی تعداد، اور وہاں ثواب تو 1-1 لاکھ دے رہے اللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھنے. تو آپ سمجھیں کتنا بڑا ثواب. آپ زندگی بھر عبادتیں یہاں کر لیں، وہاں جا کر کے تھوڑی دن کی عبادتیں میرے بھائیوں وہ بڑھ جائیں گی آپ کی عبادت. اس لیے زیادہ سے زیادہ طواف کریں، عمرہ کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے نام سے، اپنے بچوں کے نام سے، اور اپنے جو بھی رشتے دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں، صحابہ کرام کے نام سے کریں. یہ یقیناً ان کو بھی ثواب ملے گا، ہم کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح سے مکے کے اندر آپ جتنے دن رہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ تلبیہ پڑھتے رہے اور استغفار کی خاص کر کے کثرت کریں، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت. زندگی آدمی دیکھیے دوسروں کو بدلنے کی فکر کرتا ہے، دوسرا بدلنا چاہتا ہے، یہ کیا ایسا ہے، وہ کیا ایسا ہے، انہوں کی ایسے، انہوں کی ایسے، دوسروں کے بارے میں بہت سوچتا ہے اور خود بدلنے کی ہی نہیں سوچتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب خود کی بدلنے کی سوچ اس کے اندر پیدا کرے. اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں بہت مقدس سفر پر اور اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں ہماری نیتیں بھی درست ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اب جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہم اپنے جو زندگی پچھلی کی گزری ہے اس پر توبہ کریں گے، ندامت کریں گے، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے پکی سچی توبہ کر کے وہاں سے آنے کے بعد میں ہم اللہ والے بن کر زندگی گزارنے کی فکر کریں. ہم بدلے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. حدیث میں ہے کہ بیت الحجر اسود کو جب آدمی بوسہ دیتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اگر کوئی آدمی کرتا ہے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. تو میرے بھائی حجر اسود کو آپ بوسہ دیتے ہی ہیں. جب عمرہ طواف شروع کریں گے تو وہیں سے شروع کیا جاتا ہے. گرین لائٹ وغیرہ وہاں لگائی گئی ہے اور اس کی طرف استسلام کرنا ہے، ہاتھوں سے بوسہ وغیرہ دے کے وہاں سے شروع کرنا ہے. تو وہ ہمارے گناہوں کو چوستا ہے، تو ہمارے گناہ وہاں پر بھول رہے ہیں. تو ہم لوگ یہ ارادہ کریں کہ ہم ایسے مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں تو اب ہم لوگ اپنی زندگی کو بدلیں گے اور وہاں سے آنے کے بعد اور وہیں سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے پابند بنائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پابند بنائیں گے. یہ پکا یقین کر کے وہاں سے واپس آئیں. اسی طرح سے آپ وہاں جب تک رہیں عمرہ کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے گروپ کے حساب سے یا جیسے آپ کے جو معلم ہیں ہمارے مولانا دادا حیات صاحب جس طرح سے بولتے ہیں اس طرح سے آپ ان کے مشورے سے وہاں کام کریں اور پوچھ کر کے جو سمجھاتے ہیں اپنی باتوں پر عمل کریں، اپنی منمانی نہ کریں. جس طرح سے تھوڑے لوگ اپنے سمجھ کے حساب سے کرتے ہیں کیونکہ عمرہ ہے اس میں فرائض ہیں تو، اور اسی طرح سے واجبات ہیں، 1-2 واجبات ہیں، اس پر عمل کریں. اور اسی طرح سے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیونکہ بڑا شہر ہوتا ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، کہیں کوئی آدمی گم جاتا ہے تو پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے
گروپ کے امیر جو ہوتے ہیں ان کی باتوں کو مان کر جو جیسے کہتے ہیں اس پر عمل کریں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، نقصان سے بھی ہم لوگ بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مدینے میں جب جائیں، وہ اللہ کے رسول کا شہر ہے، مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے اور ان کی قبر اطہر بھی وہی ہے، تو ہم لوگ وہاں پر اللہ کے رسول پر بار بار درود و سلام پڑھنے کی فکر کریں۔ اسی طرح سے ریاض الجنہ ہے، اس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کی فکر کریں اور اللہ سے رو کر کے دعا کریں کہ وہاں وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے ہمیشہ نماز پڑھائی اور وہاں صحابہ کرام نے اپنے سجدے کیے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ بہت مقدس سرزمین ہے، وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں صحابہ نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی ریاض الجنہ میں جو وقت وہاں پر ملتا ہے، اب گورنمنٹ نے ایک ایپ بھی لانچ کیا ہے، وہ ٹائمنگ وغیرہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اس حساب سے جائیں، جا کر کے ریاض الجنہ میں صلاۃ الحاجت کی نمازیں ہیں، شکرانے کی نمازیں ہیں، اسی طرح سے جو نمازیں صلاۃ التوبہ کی آپ نوافل وہاں پر بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کو ٹائم وقت لگتا ہے، جتنا آپ کو مقدر ہو